قرآن مجید میں اللہ کریم نے انبیاء اور مرسلین کی تشریف آوری کا جو مقصد بیان کیا ہے نا، اس وچ پہلی گل یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، ساڑیاں آیتاں نی تلاوت کرنے، ویزکیکم اور تساں کی پاک کرنے، تے جدو تسی ہو جانے ہو پاک پھر ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت نہیں تساں کی تعلیم دینے، ادھر تکو ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میں پٹھواری نے اندر تقریر کرنی ہے تے پٹھواری ترجمہ پیا کرنا، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تے تساں کی او بانے جس نہ تساں کی عطا پتہ نہیں ہونا۔ کیا بات ہے تساں نہیں، اللہ توانو آباد رکھے۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات، تواڈے تے میں ناراض ہاں، اے اگر ذوق تواڈا رہا تے میرا وعدہ تساں نال انشاءاللہ تساں کی اگے بالساں تے اگلیاں کی پیچھے بھیجساں، لیکن بےدبی چنگی شے نہیں، صلح صفائی چنگی چیز ہے۔ گج کے سبحان اللہ۔ مہربانی اللہ توانو رنگ لائے، عزت عطا فرمائے، جینیاں نو اللہ بولدا رکھے، مرتے وقت حضور کا کلمہ بولنا نصیب ہو جائے۔ میرے گرامی قدر احباب، میں ٹھنڈے مجمع نے اندر تقریر کرنا عادی نہیں ہاں۔ نبیوں کا، رسولوں کا جو مقصد ہے تشریف آوری کا، اس میں جو پہلی بات ہے وہ آیات کی تلاوت ہے، پھر تزکیہ نفس ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ اور میرے نبی پاک نے اپنا جو حیثیت بیان کی ہے وہ یہ ہے، اوے لوگوں خیال رکھنا، انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تے استاد نہ کہہ کام ہونا ہے، پڑھنا تے پڑھانا، تے جتھے استاد بہ کے پڑھنا پڑھانا ہے نا، اس جگہ نہ کوئی نام ہی ہونا ہے۔ تے میرے نبی جس جگہ پہ بیٹھ کے درس و تدریس کیا کرتے تھے اس کا نام دار ارقم تھا۔ تے طالب علمانہ میں نہ بولن لگائی، اے میرے جوڑے ہتھ نہیں، اے میری چولیا، خیرات دا میں طلبگاراں۔ طالب علم کے پہلے طالب علم کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ جتنی داد علماء کو ملی ہے اتنی داد تیرے کول کیوں نہیں آئی؟ میں نوں دس کے جائیں۔ دوسرے طالب علم کا نام حضرت عمر بن خطاب تھا، تیسرے طالب علم کا نام حضرت عثمان تھا، مولا علی تھا، حضرت مصعب بن عمیر تھا۔ اے سنی طالب علم، میرے نبی نے پہلے مدرسے نے، آج تو المصطفیٰ اسلامک سنٹر کے ان خوبصورت طلباء کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے حضور کے مدرسے کے طالب علموں کا پتہ بتا رہا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی، حضرت مصعب بن عمیر۔ جب میرے نبی مکے سے مدینے آئے نا، تے سرکار جڑا پہلا کام کیتا سی نا، یہ تکیو چمگادڑ دے نہیں، بابا پھر خیر بندے پہ تکڑیں تے میں تکڑ دے تسلی دے دیا لڑوں، کیونکہ پتہ نہیں لوگوں کو کیوں جاڑا ہے، تقریر پہ سننے ہونے تے کدے ادھر تکڑیں کدے ادھر تکڑیں، میں تاں تواڈی تسلی کیتی ہے۔ ہن سبحان اللہ بولو۔ ہائے 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 ہائے، اوے میرے پراؤ تے ماڑیو بچیو تے بزرگو، اللہ توانو رنگ لائے اور عزت عطا فرمائے۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے آئے نا، تو آپ نے جو پہلا کام کیا وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مسجد بنوائی، مسجد کا نام قبا رکھا۔ قبا بنا کے سونا تھوڑا اور اگے ٹریا تے آپ نے جا کے ایک اور مسجد بنوائی، اس کا نام مسجد نبوی رکھا۔ پہلے بھی مسجد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری منیر صاحب، یہ تساں نے سرپرستی ہے نا، تسی سرپرست ہو ماشاءاللہ، قاری سجاد صاحب کے اور اس المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے، اور جڑے سرپرست ہونے نے اسی طرح کرنے، ایئرپورٹ تو لے کے کر نہیں جانے، اپنے ادارے چاڑے۔ اور قاری منیر صاحب نے ایک دن فلائٹ کا شیڈول پہلے کروایا ہے اور اپنا حق ادا کیتا ہے۔ قاری صاحب اسی تواڈی بچیاں نہیں جتیاں نے نوکر، ایک بار ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار نے پہلی جو کام کیا وہ کیا کیا؟ مسجد بنوائی، اور دوسری بھی مسجد بنوائی، اور مسجد میں میں اور آپ جو کام کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے خیر والے کام ہیں۔ اسی کے کرنے ہاں اجنی تقریر خالصتاً تبلیغی تقریر ہے، خیال کرے ہو، اور اصلاحی تقریر ہے۔ میں آج بھی اگر وہی انداز اپنا کے چلا جاؤں تو میرا خیال ہے لطف نہیں آتا۔ انشاءاللہ تہاڈا ذوق میں پورا کراں گا، تھوڑا جہا مینوں ٹائم دیو، مینوں گڈی ایک واری پٹڑی تے چاڑ لین دیو۔ پہلی مسجد قبا، دوسری مسجد نبوی۔ میں اور آپ مساجد میں جو کام کرتے ہیں
وہ بھی بڑے خیر والے ہیں. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم جناب مسجد میں ذکر و اذکار کی محافل منعقد کرتے ہیں, ہم مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, ہم مسجد میں درس و تدریس کرتے ہیں. یہ سارے کام خیر کے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے اپنی نجی زندگی تو لے کے نا تے اپنی معاشرتی زندگی تک ہر چیز مسیتی نال جوڑ چھوڑی سی. تے سرکار اپنے نوکراں کی مسیتی وچ بہ کے صرف درس و تدریس نہیں سن کرنے بلکہ سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن. سیاست نیاں گلاں وی سمجھانے سن. قاری سجاد رضا اگر میرا پرائے میرے نال ناراض ہو جائے تو میں معافی مانگ لے صاحب, میرا پرائے نکا میرے نالوں کوئی گل نہیں, لیکن یہ گل میں کرنی ہے جڑی ہون آ گئی ہے اور میں ٹارگٹ فٹ کر لیا ہے. سیاست اس وقت تک پاک رہی ہے جب تک مسجد میں رہی ہے. مسجد چ باہر نکلی ہے تاں ہی تے گندی ہوئی ہے. مسجد میں جب تک سیاست رہی ہے نا تو سیاست پاک رہی ہے. مسیتیوں باہر نکلی ہے تاں اس میں گند پہ ہے. تے علامہ اقبال نے تاں ہی آکھیا ہے, جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایک گند تاں پہ ہے سیاست میں. ایک اور مولویاں کا مسیتی بہنا ہے, مولوی کوئی قرآن و حدیث نہیں گل کرن ہے کہ جی سیاست نہیں گل مولویاں شروع کر کے دی ہے. میں کہا مولوی سرکار نے ورثے نے وارثن عالم دین, قرآن حدیث پاک ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, اور حضور فرماتے ہیں نبی سب سے بڑا سیاستدان ہوتا ہے, میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, میری وارث میری وراثت علماء کے پاس آئے گی. میں حیران ہونا قاری منیر صاحب کہ آج مصلی خالی ہو جائے, لوگ آہن پگڑی تے داڑھی والے نو ٹونڈو, آج ممبر خالی ہو جائے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ, جنازے کے لیے میت آ جائے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ, جاکت بہ جاون نکاح ایجاب قبول نہ ٹائم آوے آہن داڑھی پگڑی والے نو بلاؤ. بخاری شریف کہ جتھے رمن وی تے پڑھن وی, میرے نبی نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک مدرسہ بنوایا جسے صفہ کا چبوترا کہلایا, اور چھت کھجور نے خشک تنیا نہیں اور پلر کھجور نے تنیا نے اور چھت کھجور نے پتیا نہیں. یہ مدرسہ تھا مدینے کے تاجدار کا, یہ مدرسہ تھا. اور مدرسے میں ایٹ اے ٹائم 70 سے لے کر 400 صحابہ کرام حضور کا دیدار بھی کرتے تھے اور میرے نبی سے علم بھی حاصل کرتے تھے. 70 سے لے کر 400 تک. اور پھر ترنول آلے ہو, نگزی آلے ہو, المصطفیٰ اسلامک سنٹر میں سجاد رضا قادری دے مہمانوں, قاری منیر چشتی صاحب دے مہمانوں, میں پوچھنا چاہنا سب تو پہلا مدرسہ حضور نے بنایا ہے. قیامت تک المصطفیٰ اسلامک سنٹر سمیت جتنے بھی مدرسے بنیں گے ان کا شجرہ نسب وہ حضور کے مدرسے سے ملے گا. شجرہ نسب حضور کے مدرسے سے ملے گا, کیونکہ حضور نے پہلا مدرسہ بنایا, سرکار نے پہلا ادارہ قائم کیا. اور سرکار کے پہلے اس ادارے میں طالب علموں کے نام بولنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر پاک, حضرت عمر پاک, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت بلال بھی اسی مدرسے کے طالب علم تھے. تے سلمان فارسی پاکری عمر ہو گئی تھوڑی جئی وڈیری, ایک دن آ کے آنے سونے ہو میکی بھی داخلہ لفظی. سرکار نے فرمایا ہر عمر, ہر رنگ, ہر نسل کے طالب علم کے لیے ایڈمیشن از اوپن, داخلہ جاری. سارے حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 8 سال رہ کر سرکار سے صرف سورہ بقرہ پڑھی. کتنا؟ 8 سال. آج نوجوان آتے ہیں مدرسے میں اور آگے پوچھنے کتنے عرصے نہ کورس ہے سجاد صاحب, تے اگو سجاد صاحب آنے 8 سال لگ سنتر سے نظامی کے لیے آنے. توبہ توبہ اتنا لمبا کورس. میں کیا اس میں فقہ بھی ہے, حدیث بھی ہے, تفسیر بھی ہے, اصول حدیث بھی ہے, منطق بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, اس میں جناب بہت سارے علوم ہیں ادب اور بلاغت سے لے کر. اور میں کیا چلو یار گل تو انو سوکھی جی سمجھاواں. 2 طالب علم نہ 2 اکو پیو نے پترن 6 سال انہاں دی عمرن,
ਪਿਓ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। 3 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਗਤੇ ਨੇ KG ਤੇ PG ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ سے ਮੁਲਾਕਾਤ ہوئی دونوں سے। اکے پیو نے پتر تو کے پڑھیا سکول والے نو؟ میں جی دوسری کلاس میں ہوں، میں 2 میں ہوں۔ میں کاغذ دیتا تے قلم دیتا، میں کہیا نا لکھ کے تکا، طالب علم نہ لکھ سکیا تے جڑا قاری سجاد صاحب کو لایا، میں کہیا پتر تو کے پڑھیا ہے؟ 4 سال بعد اس آکھیا حضرت صاحب 7 منزلہ 14 سجدے اور 114 سورتاں اور 858 رکوع 1771 مداں 1274 شدہ 6666 آیتیں اور 3,21,250 حرف میرے سینے میں ہیں اور میں اب چلتا پھرتا قرآن کا حافظ کہلاتا ہوں۔ اوہ لطف آیا تے بول یار سبحان اللہ۔ وہ اپنا نام نہ لکھ سکا اور یہ پورے قرآن پاک کا حافظ ہے۔ پھر مجھے بتائیں بہتر کون ہے؟ ایک اور بات بھی میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، اے با میری خلیجے میں صدقے جاواں انہاں پر جڑے پائے انہاں نال تے سن اختلاف ہے، باقی یہ جس دھرتی نے اس دی وجہ تو اسی چم لے اچھی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ استعطا فرمائے، سلامتیاں نصیب فرمائے۔ میرے گرامی قدر احباب، ایک بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں، آج علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور مجھے امید ہے علماء کرام مجھے ضرور داد سے نوازیں گے۔ میں کہتا ہوں BS اور MS کے لیے نوجوان کو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں 16 سال دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن جس نے 16 سال سکولاں کالجاں دیتے نا اور اس نے تعلق کسے مدرسے نال نہیں سی، کسے اللہ والے نال نہیں سی، صرف اس کی تعلیمات کا انحصار سکول، یونیورسٹی اور کالج تھا، اس طالب علم کو جا کے پوچھو کہ 10 نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، وہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے مدرسے نے اندر طالب علم کی داخلہ لبڑا ہی تھائیں، اس سجاد رضا نو اس چیز نے یقین دہانی کراتا ہے کہ میں چہرہ ایسے بناؤں گا جیسے مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا۔ ہر جگہ نا ایک اپنا سٹائل ہونا ہے، ہر انداز ہونا ہے، ہر جگہ نا ہونا ہے۔ تھے عنوان چکے بڑا عجیب یا عنوان ہے اور اس عنوان کے ساتھ میں نے وفا کرنی بڑی ضروری ہے۔ سجاد رضا میرا وہ پرا ہے جس نے اس آپ کے ادارے کو پورے علاقے میں نیک نامی کے ساتھ روشن کیا ہے۔ یقین کرو آج پنڈی اسلام آباد کے اندر اگر باتیں ہو رہی ہیں تو اسلام المصطفیٰ اسلامک سنٹر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نگزی آلے ہو مبارکباد دے مستحق ہو اور قدر کرو اس بندے نی۔ یقین کرو یہ بندہ اگر ہاتھ سے نکل گیا، ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، قدر کر لے اس بندے کی۔ آج اس بندے نے پورے علاقے میں نام روشن کر دیا ہے آپ کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تو جدو مکمل ہوئی تو ماڑے ابے ریاڑے خوش ہوئے، انہاں ساریاں پیر پراواں کی اٹھ ذبح کر کے پکا کے تے کھلایا۔ ہوں میں لنگر دسن لگا، سرکار نے مدرسے نہ لنگر کیسی دساں ذرا لنگر، تھوڑا جہا فاصلہ رہ گیا، تسی گھبراؤ نہیں۔ لنگر دساں سرکار نے مدرسے نہ، ایک باری گج کے جہاں تک آواز جا رہی ہے سینے کا زور، ہاتھ اٹھا کے بلند سبحان اللہ بولے، میں لنگر دساں سرکار دے مدرسے دا۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لنگر ایسی کہ سرکار نے جڑے امیر صحابہ سن نا انہاں تے غریب صحابہ تقسیم کر دیتے، اور سرکار نے فرمایا کار گچھو انہاں کی لے کے تے انہاں کی لنگر کھلاؤ، کوئی 10 لے جائے، کوئی 12 لے جائے، کوئی 20 لے جائے۔ ہن نصیبہ والا بندہ بولے گا ابو بکر 70 نال لے جائے۔ کتنے 70۔ آج لوگ کہتے ہیں فدق کا مال کھا گیا ابو بکر، میں کہا کوئی نوالا سی نکل گیا، آنے نا وارسی صاحب نوالا نہیں بننا باغ سی، میں کہا پھر کیا آنے چھین لیا باغ ابو بکر نے سیدہ زہرا سے، میں کہا اپنیاں تیاں کی دیتاز آنا نہیں، پترا کی دیتاز نہیں، اپنا کو کوٹھی بنگلہ بنایا آنا نہیں،
میں کیا بکواس بند کر، پھر شرم کر، بندہ کسی کا مال اس لیے چھینتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اوے ابو بکر تو وہ ہے جب خلافت کی کرسی پہ آیا تو صحابہ کرام کٹھے ہوئے، انہاں آکھیا ابو بکر تنخواہ کتنی مقرر کراں؟ آپ نے فرمایا جتنی مدینے کے مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابو بکر کی ہوگی۔ صحابہ نے کہا اگر مزدور دی تنخواہ نال تہاڈا گھر دا گزارا نہ ہویا پھر کے کراں گے؟ حضرت ابو بکر دا جواب سن، بولتے مرضی نہ بولتے میرا زور نہیں، میں ہر دیگ دا چمچہ نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر مزدور کی تنخواہ سے ابو بکر کا گزارا نہ ہوا تو ابو بکر اپنی تنخواہ نہیں بڑھائے گا، مدینے کے مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا۔ اور لطف لے یار، سبحان اللہ اچھی آواز نال بن دیئے تے دے، سفارش دی سبحان اللہ کول رکھ، اور میرٹ دی میں نو ہے ہی تے دے، ایک باری گج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تو آنو رنگ لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب جنازہ اٹھا تو کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا، کفن کا کپڑا بھی گھر سے نہیں نکلا، کفن کا کپڑا بھی کسی نے دیا، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے باغاں نے اندر کھجورہ پکڑیاں سن، کھجورہ ادھر تکو کھجورہ پکڑیاں سن، اور صفہ کا جو چبوترا تھا نا مدرسہ تھا اس کے سامنے ایک رسی تنی رہتی تھی، صحابہ کھجورہ نے خوشے اور پکیاں کھجورہ انہاں تنیاں تے آ کے لٹکا دینے سن، صحابہ کھانے سن تے اللہ نے نبی راضی ہونے سن۔ تے کدے کدے اے وقت آ جانا سی کہ اساں کول ترے دیاڑے روٹی نہیں سی ہونی، اساں کول ترے دیاڑے کھانا نہیں سی ہونا، نہ کپڑے نہ، اور کسے کول اگر کرتا ہونا سی تے تہمت نہیں سی ہونی، او کرتے نو تہمت بنا لینا سی، تے کسے کول تہمت ہونی سی تے کرتے نہ کپڑا نہیں سی ہونا۔ اے فقیر نہیں، اے فقیر آج جن کے سروں پہ یہ امامے سجنے والے ہیں، اے فقیر نہیں، اور انہاں نو ہی قرآن نے فقیر آکھیا ہے، قرآن نے انہاں نو ہی فقیر آکھیا ہے۔ میں قرآن دی آیت پڑھ دیں اگر اجازت ہوئے تے۔ سجاد رضا صاحب میرا خیال ہے مجمع پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا گل ہے، آج میں ذوق نہیں نظر آ رہا، وہ جڑا میں پچھلی واری آیا سا ذوق سی، پتہ نہیں کیا گل ہے۔ میرے بھرا میرے تے ناراض ہیں، اگر کوئی ناراضگی شرازگی ہے معاف کر دیو، میں پوچھنا چاہنا قرآن پڑھ دیاں ایک واری ذرا پھر زور لا کے جڑے پیچھے آئے ہو، مہربانی مہربانی مہربانی۔ ہاں 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 اللہ کریم نے، ہائے ہائے اللہ کریم نے انہاں نو فقیر آکھیا ہے جڑے بچے بیٹھے نہیں مدرسے دے طالب علم، آئے آئے اللہ کریم فرماندا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ میں قربان جاواں تواڈے انداز تے اور تواڈے سنن دے انداز تے، اللہ تعالیٰ تانوں رنگ لائے۔ اے جے مولوی لوڑیاں بھی نہیں جے لبدا جڑا تقریر بھی کردا ہے تے دعاواں بھی دیندا ہے، میں تقریراں بھی سنانا لوکاں نوں دعاواں بھی دینا۔ او جڑا بندہ اچا بولے قاری منیر ہون آیا ہے، اگلے سال آن تو پہلے پہلے او بھی مدینہ پاک دا مسافر بن جائے۔ میرے نبی پاک دے درد مسافر ایئرپورٹ تو نکل کے آ گیا ہے، اے سمجھو محفل کی قبولیت کی دلیل ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انہاں فقیراں تے اللہ نے خرچ کرن دی فضیلت بیان کیتی ہے۔ اے جڑے چٹیاں پگڑیاں والے فرمایا وما تنفقوا من خیر فی سبیل اللہ یوفی الیکم۔ ہائے ہائے ہائے
1 रुपया भी देवेगा ते उदा डबल डबल ट्रिपल अजर पाएगा। अज लोग बैंक तलाश करते हैं कि उस बैंक के अंदर जाके पैसे रखाइए जड़ा ज्यादा सूद देवे। ओ आ तेनू दसा अल्लाह नाल कारोबार करना चाहना है ते इन्हां मदरसे दे बच्चियां ते खर्च कर, तेनू मुसाफिर दा अजर भी मिलेगा, मेहमान दा अजर भी मिलेगा, तालिब इल्म दा अजर भी मिलेगा। ते उस रब नाल सौदा कर जिदी शान है अल्लज़ीना युनफिकून वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह करीम फरमांदा है, अल्लाह तेनू रंग लाए, अल्लाह तेनू रंग लाए मेरा पुत्र है। पिछे वाले पासे मुंह करके बोल, परा मुंह कर ले जरा नारा मार ताकि पिछे वाले तेरे नाल लग जावन, अगले मेरे नाल नहीं। अल्लाह करीम फरमांदा तू दाना सट के आना है, ये भी नहीं पता होंदा डिंगा सट के आया या सीधा सट के आया है। तू आके सौ जाना है, रात दे अंधेरियां दे अंदर साडे कुदरत दे हाथ उस दाने नू सीधा करने ने, फिर उदे चू कोंपल कट देने, फिर तने नाल होशा लाने और होशे नाल दाने पाने और हर खोशे दे जेब नू अल्लाह 100 दाणियां नाल भर देंदा है। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा अल्लाह तेनू एक दाने चू 700 दाने दे सकता है, वो अल मुस्तफा इस्लामिक सेंटर के तालिब इल्मों पे खर्च करने की वजह से तुझे 700 गुना अता फरमा सकता है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। उलमाए किराम की मौजूदगी में एक और बात अर्ज करने जा रहा हूं। दुनिया ने अंदर कितने लोग रहने, कितने लोग रहने, केड़े केड़े मुल्का ने कोई पता नहीं, लेकिन दुनिया में कोई बंदा इस बात का दावा नहीं कर सकता, ये बात क्लेम नहीं कर सकता कि अल्लाह का मेरे साथ इरादा क्या है, मेरे साथ इरादा क्या है, मेरा अंजाम क्या होगा। लेकिन रख मेरे सिर पे कुरान, पढ़ा मेरे को कलमा, ए चिट्टियां पगड़ियां वाले और ए उलमाए किराम दाड़ियां वाले, ए मदरसे ते मस्जिदा दे अंदर रहने वाले चौक दे अंदर खड़े होके इस गल दा ऐलान कर सकते ने कि अल्लाह दा साडे नाल इरादा खैर दा इरादा है, खैर दा इरादा है। क्योंकि सरकार कहंदे ने मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह किसे नु मदरसे दे अंदर बाद विच भेजदा है, पहले उदे ते खैर दियां मोहरां ला देंदा है। इमाम मुहम्मद इमाम अबू हनीफा दे बड़े मायानाज तालिब इल्म इधर तको इमाम अबू हनीफा दे तालिब इल्म इमाम मुहम्मद फिक़ह हनफी दे अंदर उन्हां दा बड़ा उच्चा नाम है। और मैं कुर्बान जावां जदों इंतकाल होया लोग कब्र दे अंदर दफना के चले गए, नकीरैन आ गए। चंद दिन बाद एक तालिब इल्म नाल मुलाकात हुई ते तालिब इल्म कहंदा उस्ताद जी दसो के होया है ते के पेश आया है। आपने फरमाया कब्र के अंदर दफना के गए और नकीरैन आ गए ते मैं दुआ की थी मौला मैनू रुसवा ना करी, मैनू शर्मिंदा ना करी। लामकां से आवाज आई मोहम्मद अगर तुझे शर्मिंदा करना होता तो तुझे कुरान न सिखाते, दीन का इल्म न सिखाते। मैं युरिदिल्लाहु बी खैरन युफक्किहु फिद्दीन।
الصالحین. اے مدرسے انسانیت کے مرکز ہیں، اخلاقیات کے مرکز ہیں. یہ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز سکھاتے ہیں. یہ مدرسے اللہ رسول کی رضا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. یہ مدرسے فکر آخرت کے لیے ذہن بناتے ہیں. اور قدر کرو انہاں اداریاں دی، قدر کرو انہاں بچیاں دی، اور انہاں نو محروم نہ کرے ہو، انہاں نو مایوس نہ کرے ہو. گرامی قدر احباب، اللہ 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 اللہ، میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں ہر سال اپنی مسجد کے اندر قرآن پاک سنانا. اج تک کوئی ایسا سال نہیں آیا مینو کسی بندے نے آکھیا ہوئے مولوی صاحب سانو رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دا حافظ نہیں ملیا. تا اساں سورتاں پڑھیاں نے. ایسے واقعات میں سینکڑیاں نہیں ہزاراں دی تعداد اندر سنے. طالب علم آ کے کہنے نے علامہ صاحب استاد جی مینو مسجد کوئی نہیں ملی قرآن سنان دی. اور پھر مینو کہن دے مسجداں گھٹ نہیں قرآن دے حافظ زیادہ نہیں. علماء کہتے ہیں کوئی نہیں لبی، کوئی نہیں سنایا قرآن پاک. مسجدوں میں ہائے امام اگر دے رہے ہیں تو المصطفیٰ اسلامک سنٹر جیسے ادارے دے رہے ہیں. اگر خطیب دے رہے ہیں تو مدرسے دے رہے ہیں. اوے اج سکولا نے بھی اینا بچیاں نو تکنیاں تکانیاں قرآن پاک دے حفظ دیاں کلاساں شروع کر دیتیاں. لیکن سکولا دا حافظ بنیا ہویا تو رکوع بھی امامت دے مسلح تے کھڑے ہو کے نہیں سنا سکتا. لیکن میرے مدرسے کا سفید پگڑی والا یہ طالب علم، یہ قرآن کا حافظ، بغیر اٹکن اور بغیر غلطی کے الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دیتا ہے. کوئی سکول کا طالب علم قرآن نہیں سنا سکتا سامنے کھڑے ہو، لیکن مدرسے کے طالب علم کو یہ اعزاز حاصل ہے. میرے گرامی قدر احباب، اللہ توانو رنگ لائے اور اللہ عزت فرمائے. مسجدہ بھی اوہی آباد نے، مسجدہ آباد نے مدرسیاں دی وجہ تو، خانقاہاں بھی اوہی آباد نے جنہاں دی گدی نشینی تے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا کسے مدرسے دا فیض یافتہ ہے. ورنہ انہاں خانقاہاں آستانیاں درباراں دا خدا ہی حافظ ہے. تسی بہتر جاننے ہو. گرامی قدر احباب، اللہ اللہ اللہ، مدرسے مدرسے مدرسے، اے مدرسے خیر دے مرکز، ہدایت دے مرکز. اتھے پڑھن والے بچے اے قاری منیر چشتی دے مہمان نہیں، اے عبداللہ مظہر وارسی دے مہمان نہیں، اور نگزی والے ہوئے تواڈے مہمان نہیں، اے خدا دے مہمان نے، مصطفیٰ دے مہمان نے. ایک واقعہ میرا انٹرنیٹ پہ چند دن پہلے آیا اور بڑا وائرل ہوا. وہ واقعہ یہ تھا علامہ عبدالغفور ہزاروی. چلو رہن دو، پانی پلاؤ. نہیں سننے نہیں. او مہربانی کرو، میں پانی نہ گھٹ منگیا. ایک باری اگر سبحان اللہ میرٹ دی ہے تے بولو. پتہ نہیں توانو کیا ہو گیا ہے. میں توانو کیا ہے، میں تواڈی جھولی بھرن واسطے آیا ہوں. میں دوڑے ٹپے سنان آیا. میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جہاں 50 بچوں نے آج سر پہ دستار سجانی ہے اور آپوں اپنے ہتھاں نال پگڑی بننی ہو رہے. علماء کرام اور اساتذہ کی سر پہ پگڑی باندھنی ہو رہے. میں ایسے ایسے بندیاں نو جاننا وا جنہاں دی دستار محدث اعظم مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. انہاں ساری زندگی اپنی اس پگڑی نال وفا کی تھی. جدوں مرن دا ٹائم آیا انہاں اپنے بچیاں نو بلا کے آکھیا اے پگڑی میرے قرآن دی یادگار، اے پگڑی میرے حدیث دی یادگار. میں جدوں مراں تے کفن دے 3-4 کپڑیاں دے نال چوتھا کپڑا میری دستار دا بھی ہونا چاہیے. تینوں کہ دساں
بچو او طالب علموں، اسلامک مصطفیٰ سنٹر میں پڑھنے والوں، اس کپڑے کو بازاری کپڑا نہ سمجھنا، بلکہ اس کی نسبت سے اسے پہچاننا۔ اسے خدا کی نسبت ہے، مصطفیٰ کی نسبت ہے، اسے آپ کے قرآن کی نسبت ہے، آپ کے استاد گرامی قدر کی نسبت ہے۔ اس کا قیمت عام کپڑے والی قیمت نہیں۔ علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ جس مدرسے میں تھے نا، اس مدرسے میں جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، وہاں پہ ایک مدرسہ بھی تھا۔ ہون تے جناب بڑے بڑے دربارن لکھاں تے کروڑاں نے انہوں نے آمدنے تے ناظرہ پڑھان والا مدرسہ ہی کوئی اللہ ماشاءاللہ۔ سارے آستانوں کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ حالی کوئی نہیں تے فقیر وہ بن گئے جنہاں نے کوٹھیاں تے جنہاں نے بنگلے تے جڑے بیچارے اصل فقیرن انہاں نو فقیر منن واسطے تیار کوئی نہیں۔ مولوی بیچارہ معرفت تو دور ہو گیا ہے تے جنہاں نو معرفت دی الف بے بھی نہیں آندی او معرفت والے بن گئے۔ پتہ نہیں انہاں دے نزدیک معرفت کیڑی بلا دا نا ہے۔ جڑا مولوی معرفت والا ہے او معرفت تو دور ہے، نرنگی ہے سیاست دورہ تو دیکھیے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر بھی نہ تھے۔ اوہ میں تینوں کے دسا تھے کہ سناوا علامہ عبدالغفور ہزاروی جمعے دی نماز پڑھنا آئے تے طالب علم وضو خانے تے بے کے کپڑے پیا دھوے تے ساتھ والی نشست پہ ایس ایچ او وضو پیا کرے۔ طالب علم نے کپڑے دھونے تھوڑی جی بھی احتیاطی کی تھی تے کپڑے دیاں چند پانی دیاں چھٹا ایس ایچ او دے کپڑے تے پیاں تے انہوں غصہ آیا، انہیں طالب علم نو تھپڑ ماریا۔ علامہ ہزاروی چل دیا واپس آ گئے اور ایس ایچ او نو ایتھو نپ کے امیار چنڈ مار کے فرمایا اے نہ سمجھی اے اللہ وارث بچہ ہے، اے اللہ اور ادھے نبی دا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا مہمان ہے اور عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ بندہ تھا تھانے دار لیکن تھا بڑا حیادار، پیری پہ گیا، ہاتھ بن کے کہندا سونے ہو مینوں اللہ دے نبی کو معافی لے دیو، میں دنیا دار بندہ غافل بندہ، بچے تے بے احتیاطی نال میں ہاتھ اٹھا بیٹھا ہوں۔ گرامی قدر احباب، یہ پڑھنے والے طلباء اساتذہ کے مہمان نہیں، قادری صاحب کے نہیں، میرے نہیں، اللہ اور اس کے پاک نبی کے مہمان ہیں۔ گرامی قدر احباب، اللہ 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 اللہ۔ قرآن ایک فارسی شاعر کی بات آپ کو سناتا ہوں جس نے اندھیری رات میں آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اسے چمکتا چاند نظر آیا تے آسمان نو کہندا در سینہ ہے ماہ تمام نہاندہ ان۔ اوے آسمانہ تو کیڈا سونا ہے کہ تیرے سینے میں چاند چمک رہا ہے۔ میں اس فارسی شاعر نو کہنا چاہنا ہوا کہ آسمان تا سونا ہے ادھے بھی چند پیا چمکدا ہے تے اس طالب علم دی شان میں کیڑی ترکڑی دے اندر تولا جس کے سینے میں چاند نہیں قرآن کی آیتیں چمک رہی ہیں۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو حضرات تسی تا نہیں بولے ہو، شاید تساں سمجھے ہے کہ قرآن دا حسن گھٹے تے چند دا حسن زیادہ ہے۔ اوے نہیں، قرآن کلام نفسی غیر مخلوق ہے اور چاند مخلوق ہے۔ پھر سنے چاند مخلوق ہے اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ جس دن چاند اپنا نور گوا دے گا اس دن قرآن اپنا نور بکھیر رہا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ قرآن کا نور چاند
کا نور جس دن پارا پارا ہو جائے گا، ستاروں کا نور ٹوٹ جائے گا، آسمان زمین بکھر جائیں گے، قرآن اس دن بھی اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہوگا، قرآن اس دن بھی اپنا نور دے رہا ہوگا۔ اوے میرے نگزی دے بھائیو، قرآن نور ہے، سبحان اللہ، قرآن سرور ہے، قرآن ہدایت ہے۔ دنیا چ کوئی تارا اتنا چمکدار نہیں جتنیاں قرآن دیاں آیتاں چمکدار نے، دنیا دے اندر کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنا مدینے دے تاجدار دا قرآن کی دیاں لفظ قیمتی نے، دنیا دے اندر کوئی شکر اتنی مٹھی نہیں جتنیاں قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے، قرآن دے لفظ مٹھے نے، قرآن دیاں آیتاں مٹھیاں نے۔ اوے قرآن گرے ہوئے کو اٹھانا سکھاتا ہے، قرآن دوزخ میں جانے والے کو جنت پہنچانا جانتا ہے، قرآن ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے، قرآن مایوسی کے اندھیروں میں گھومنے والوں کو روشنی اور ہدایت کے راستے پہ چلانا جانتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا سننا بھی عبادت، قرآن کو چومنا بھی عبادت، قرآن کو چھونا بھی عبادت، قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے تانتے باندھ کے آسمان سے قافلہ در قافلہ اترتے ہیں۔ آؤ توانو ایک اللہ دے ولی دی گل سناوا جنہ دا نام امام عاصم کسائی، یہ کوفے کے رہنے والے تھے امام صاحب، اور نحو کے بھی امام ہیں امام کسائی، اور قرات کے بھی امام ہیں، فوائد مکیہ میں بھی ان کا ذکر آتا ہے اور نحو کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ امام کسائی کوفی، اعزاز کیسی مسجد نبوی میں بیٹھ کے نا یہ قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک باری پھر سنو جملہ، نہیں مزہ آیا، کیمرے والے تھوڑا جہا کما کیمرہ مینوں دس اج کہ اج میری تقریر تے کیڑا بندہ نگزی نہیں ریتا اج میرے جملے رول رہا تے کیڑا دل دیاں تختیاں تے لکھ رہا ہے۔ امام عاصم کسائی کا یہ اعزاز ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اس تقریر نہ ایک ذوق ہے، اس تقریر نہ اپنا مزاج اور اپنا مذاق ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ بول دے سن تے منہ چوں خوشبو آندی سی تے طالب علم بڑے حیران سن، پتہ نہیں استاد لاچی کھانے، پتہ نہیں پان کھانے، کیا گل ہے، خوشبو مانے ہلے آنے۔ ایک طالب علم ڈاڈا لسوڑا جے کئی طالب علم انہوں نے کچھ الفیال چپک جانے، اس آکے روزانہ استاد سبق پڑھا کے ٹر جانے، نہ تسی پوچھ دیو نہ میں پوچھ داواں، آج سبق بعد وچ ہوے گا، پہلے خوشبو دی وجہ میں پوچھاں گا۔ کھڑا ہو گیا، آدھا استاد جی سبق بعد وچ، پہلے دسو کھانے کیا ہو؟ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، کوئی لاچی کھانے ہو تو سانو پتہ دسو دکان دا، کوئی پان کھانے ہو۔ امام کسائی رو پڑے، آپ نے فرمایا میں کوئی شے نہ کھانا، اس آدھا نہیں جناب پھر ہمیں خوشبوئیں نہیں آنیاں۔ طالب علم لسوڑا جیا چپک گیا، استاداں تکیا کہ اے ہن اڑ گیا، اے میرے کول ضرور پوچھ کے روے گا۔ آپ کمرے چلے گئے، سینے ڈالنا آیا، فرمایا میرے تیرے درمیان گل رہنی چاہیے، اے میرا راز کسے کے نہ کھولی۔ ایک دن ستا ہویا سا، قسمت جاگ گئی، مدینے کا تاجدار آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عاصم، میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے والے ذرا میرے قریب آ، محمد تیرے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے تجھے بوسہ دینا چاہتا ہے۔
میں حضور کے قریب ہوا، سرکار نے اپنے لب میرے لبوں پہ رکھے اور میرے لبوں کا بوسہ لیا۔ او دن گزرے تے اج دا دن آیا ہے، خوشبو نہیں پئی جاندی۔ اوے خدا دی قسم ہے، دنیا دے پرفیوم تے عطر جتھے مک جاندے نے اتھوں مصطفیٰ کے لعاب کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے۔ انصاریہ اے سرکار دی او نوکرانی ہے جڑی 4 بھیڑاں نال میرے نبی دی نوکر بنی۔ ایک دن چما بھیڑاں دے نال بڑی باجی بیٹھی ہے، گلاں کرنیاں او میرا کہندی ہے میرا دل پیا کردا ہے مدینے دے تاجدار دا مکھ ویکھاواں۔ باقی بھیڑاں کھڑیاں ہو گئیاں، انہاں کہیا کلمہ کلیاں تو تے نہیں پڑھیا نا، اساں وی تے نال پڑھیا ہے، سانو وی نال لے کے جاؤ۔ اے 5 بھیڑاں حضور دی بارگاہ چائیاں، سرکار دے سامنے ایک برتن ہے جدے اندر سرکہ ہے، چھابے چ روٹیاں دے لقمے توڑ کے آپ سرکے بھی ڈوب کے پہ کھاندے۔ عمیرہ سرکار دے نیڑے آئی، آگے کہندی ہے سونے آؤ من مونے آؤ، تواڈے در دا سوالی کدے خالی نہیں گیا، ایک لقمہ مینوں بھی ملے گا یا نہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ملے گا، دیو اللہ دے نبی۔ سرکار نے لقمہ توڑیا، سرکے دے اندر ڈوبیا، عمیرہ دے اگے کیتا حضرت کو کچھ گلاں لفظاں نال سمجھائیاں جاندیاں، کچھ اشاریاں نال سمجھائیاں جاندیاں۔ حضرت عمیرہ نو لقمہ توڑ کے سرکار نے سرکے وچ ڈوب کے اہن کیتا نا تے عمیرہ 3 قدم پیچھے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے منگنی سے پئی، ہن میں دتا تے لیندی کیوں نہیں ہے؟ عمیرہ کہندی ہے قاری سجاد صاحب، منیر صاحب، حاجی افضل صاحب، اے تک لو میری آنکھاں بند جے اور میرے کان مینوں دسن گے میں جلدی واخر دعویٰ کرنی ہے یا اگے بھی توڑے نال چلنا ہے۔ عمیرہ نو آپ نے فرمایا پہلے منگنی سے پئی، ہن جدوں میں لقمہ دتا ہے لیندی کیوں نہیں ہے؟ عمیرہ کہندی ہے سونیا او نہیں لینا، اے لینا ہے، سرکار نے لقمہ چبایا آیا، منہ چکڑیا اور جو ہی ہتھیلی تے رکھیا عمیرہ دے حوالے کیتا تے باقی جڑیاں کڑیاں سن انہاں مونڈے تے ہاتھ رکھ لیا، انہاں کہیا باجی کلیاں نہیں۔ اللہ تو آنو رنگ لائے خیر کوئی نہیں، سبحان اللہ کل بول لوے ہو، کلیاں نہیں سانو بھی دے۔ حضرت عمیرہ نے 5 حصے دے اندر انہوں تقسیم کیتا، ساریاں بھیڑاں چھوٹے ٹکڑے کھا دے۔ 70 سال انہاں دیاں عمرہ سن، او جدوں بھی گل کر دیاں سن انہاں دے منہ چوں خوشبو آندی سی۔ کسے نے پوچھیا لوگ گل کرنے بو آندی ہے، تسی کرنیاں خوشبو آندی ہے؟ او کہنیاں سن تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا۔ ہاتھ کھٹن بندے زیادہ ہیں جنہاں نے ہتھاں نو فالج ہاتھ لے رکھے، لیکن نبی پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھانے والوں کے فالج کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو، مل لیندی نہ یوسف نو، گنگے باہر جاؤ، گورے بھی باہر جاؤ، باب خادم دے نوکر بولو، مل لیندی نہ یوسف نو، خود آپ ہی وک جاندی، تک لیندی زلیخا تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا،
مثال تیری جواب تیرا اے زلفاں چھلے وہ چھلے دنیا تے پاؤں سوہنے پر میڈے ماہی تو تھلے وہ تھلے تے کعبے والموں مایا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا جہاں 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 قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آ کے قرآن پڑھنے والوں کو بوسے دیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کے قافلے اترتے ہیں اللہ کے کرم کا نزول ہوتا ہے اور گرامی قدر احباب چلو گل مکدی مکائیے میرا خیال ہے تسی بور پہ ہوندے ہو میں تواڈا 5-10 منٹاں دا مہمان ہاں اگر اجازت ہوئے تے میں اگے چلاں گا نہیں تے ہن میں جڑا پیاسا نہ ہوئے انہوں پانی کدے نہیں پلایا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سرکار کدے کوئی چیز لب جاندی سی کدے 3 دن کوئی چیز نہیں سی لبدی لیکن نبی دا بوا سا کدے نہیں سی چھوڑیا اسی سونے دا دیدار بھی کر دے سا سالے نالے سونے کو قرآن بھی سننے سا کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر ہے یہی رات دن میں پڑھا کروں اور تو وجہ میڈا ماہی نہیں ڈٹھے حضرت ابو ہریرہ ادھر تواڈے رابطے نال اگے چلاں گا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدے 4 دن کھان پینی کوئی شے لبنی نہیں سی ایک دن ایک وقت ایسا آیا اے ہونے نہیں فقیر جنہاں نہیں میں گل پیا سنانا حضرت ابو ہریرہ آنے میں سرکار نے مدرسے نہ طالب علم سا ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن میں نہ کوئی چیز کھا لیکن میں حضور دا بوا نہیں چھوڑا ادھر میں بیٹھے ایسا حضور کے مدرسے میں ایک بندے نے دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں تکیا تے بڑا خوش ہویا کہ میں بیٹھے ہاں تے سرکارن تے باقی پیر پرا باہر کماں کاجاں چ گئے تے کدھر اگے پیچھے تے اے مکی لفظی سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے میں کہا جی یا نبی اللہ بھوک لگی ہے لیکن اے نہ پوچھو کتنی ڈاڑی لگی ہے بڑی ڈاڑی آپ نے فرمایا تے جڑے تیرے پیر پرا ہور پڑھنے نو کتنے تے کتنے یا رسول اللہ 70-72 میرے پیر پرا میرے نال ہی سن تھوڑی دیر وستی باہر گئے آپ نے فرمایا جا تے انہاں نو بلا کے لایا ابو ہریرہ کہندے سونے دا آرڈر سی لوہے دا گاڈر سی میں چلا گیا لیکن میں دل دے اندر پیا سوچا کہ 70 آئے تے مینوں تے کوٹ بھی نہیں لبنا انہاں سارے نو میں لے آیا سرکار نے فرمایا لین دے اندر کھڑا کر دے سارے نو میں لین دے اندر کھڑا کیتا 70-72 بندہ سرکار دے سامنے آ گیا ابو ہریرہ نو حضور نے فرمایا دودھ دا پیالہ لے ابو ہریرہ کہندے میں دودھ دا پیالہ پکڑ
پکڑیا میں پھر خوش ہویا چلو پہلا نمبر میرا ہی آ گیا ہے میں 2-4 گھٹ بھر لواں گا لیکن سرکار بولے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پکڑ اور انہاں ساریاں نو پلا تے تو ساقی بن ساقی تے جڑا ساقی ہوندا ہے جڑا ساقی ہوندا ہے او سب تو اینڈ تے پیندا ہے او تساں جاگتے کی کو نکا جے ہار پکڑا ہوا رہے جاگتے نال بڑا ہار تساں اس کی پکڑا چھوڑیا اچھی سبحان اللہ بولو نا ہائے ہائے حضور نے فرمایا اے لے دودھ دا پیالہ ساقی بن جا تو پانی تو انہاں نو دودھ پلانا ہے میں پہلے طالب علم نو پیش کیتا ادھر پہلے طالب علم نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا لیکن میری نظر دودھ کے پیالے میں تھی اس نے 2-4 گھونٹ بھرے لیکن ہچکچایا کہ چلو اگلے نو بھی مل جائے تے انہیں لباں تو جدوں پیالہ لایا میرے نبی دے لب کھلے تے زبان ملی آپ نے فرمایا ہور بھی محمد دا لنگر ہے اور بھی بخاری شریف نے امام مسلم نے الجامع میں اور دیگر محدثین نے اس روایت کو صحیح سند سے بیان کیا ہے سرکار نے فرمایا مصطفیٰ نہ لنگر اور بھی انہیں 4-5 گھٹ ادھر اور پڑے پھر انہیں پیالہ لایا بھئی اگلے کی لب ہے سرکار نے فرمایا اور پینا ہائے 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 اور بھی انہیں راج کے پی لے آؤ تے انہیں پیالہ لایا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اگلے نو دیتا انہیں 2-4 گھٹ بھر کے لان دی کوشش کی تھی سرکار نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا نہیں اور پی 3 رج گیا 4 رج گیا 5 رج گیا 6 رج گیا حتیٰ کہ 70 سے 70 صحابہ کرام رج گئے سیر ہو گئے آپ نے فرمایا ساقی نیڑے آ جاؤ ابو ہریرہ تو آ جاؤ ہن تو پی حضرت ابو ہریرہ نے پیالہ لبا تے رکھیا آپ کہندے نے میں رج کے پیتا تے لایا لبا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ بڑی چھیتی رج گیا اور ہو جائے چھیتی رج گئے ہیں تھوڑا جہاں ہور ہو جائے میں ہور تباہ کے پیتا سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ او کیوں تھا گیا تھوڑا جہاں اور پی چاہ کے نا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں رج کے پیتا پھر 3 باری میں جدوں لان لگا سرکار نے فرمایا ہور پی اوے بندہ کتنا کی پی سکتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہنے میرا پیٹ پھل گیا پی کے دودھ بڑا پھلیا اللہ دے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تھوڑا جہا اور پی لے اے مصطفیٰ دا لنگر نا انکار کری اج ساقی اج موسم بڑائے سہانا اے مستی دا می برسا دے تے نہیں پیاس دا ٹھکانا تیرے کول شراب پرانی ساڈا درد بھی یہ پرانا نصیب والا بندہ اگلے جملے پہ ہاتھ اٹھائے آزم ہس ہس نٹال اسانو اساں پیتیوں باج نہیں جان آزم ہس ہس نٹال اسانو اساں پیتیوں باج نہیں جانا اے قرآن قرآن نورانی شیشہ رب دے راز دسا وے جیڑا پڑھ کے عمل کماوے او جنت جائیں پاوے
मौलवियों में बह के तकरीर करनी बड़ी औखी आ, ते बगैर लुकमे तू और बगैर चिट तू तकरीर करनी भी बड़ी औखी आ। मेरे कोल हुण तक कोई चिट नहीं आई, कोई लुकमा नहीं आया, पता चल गया कि कम बढ़ गया है। मैं ए जुमला अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर और अफजल साहब और मलक बरादरी और तलबा उस्ताद असातिज़ा किराम के लिए, मियाँ साहब कहते ने सदा बहार इदां ही इस बागे ते कदे खजाना आवे, रहन फैज हजारां ताई ते हर भुखा फल खावे।